جی دوستو السلام علیکم۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کہاں جائیں گے؟ صدر بائیڈن نے تو انکار کر دیا ہے کہ وہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں ان سے کوئی بات کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پروٹوکول یہی ہے کہ میں کنگ سلمان سے بات کروں گا اور انہی سے ہی انٹریکشن میرا ہوگا، کیونکہ وہ ہیں ریاست کے جو ہیں بادشاہ تو وہی ہیں، کنگ تو وہی ہیں، تو ہیڈ آف اسٹیٹ تو وہی ہیں، اور چونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں تو ان سے ہی ہم بات چیت کریں گے، اور میرے خیال ٹیلی فون بھی وہ انہی سے بات کریں گے۔ بہت سے وہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن معاملہ کچھ یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب تھے ان کے داماد اور ٹرمپ صاحب خود بھی جو کراؤن پرنس ہیں MBS انہی سے ڈیلنگز کرتے رہے ہیں، کیونکہ جو کنگ سلمان ہیں ایک تو علیل بھی رہتے ہیں، اور پھر جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں کنگڈم میں ان میں ان کی اس طرح مداخلت نہیں ہوتی، وہ کراؤن پرنس ہی کرتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کچھ ناراضگی دکھانی تھی تو یہ کوئی طریقہ بہرحال مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگا۔ ایک پروٹوکول کے حساب سے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن پروٹوکول تو ٹھیک ہے، پھر تو جو ہے بھارت میں اور پاکستان میں بھی ہمارے صدور ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ تو وہی ہیں، لیکن بہرحال ان کے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اور بھارت کانسٹیٹیوشن میں بھی جو ہے وہ وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہے، ساری پاورز اسی کے پاس ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو پھر بات تو بنتی ہے، گو کہ سعودی عرب میں پاورز تو ساری کنگ کے پاس ہی ہیں، لیکن اس موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤن پرنس جو ہیں وہ ہی کالز دا شاٹس۔ تو اس حوالے سے اگر پریزیڈنٹ بائیڈن ان سے بات بھی کر لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اب معاملات جائیں گے کہاں پہ دیکھنا یہ ہے، کیونکہ ایک خشوجی جو ایک جمال خشوجی جن کا ایک قتل ہوا تھا استنبول میں، اس کو بھی لے کر بائیڈن انتظامیہ تھوڑا سا آوازیں اٹھا رہی ہے۔ پھر ہوتیز جو ہیں یمن میں ان کو جو ٹیرر قرار دے دیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے اس کو ریووک کر دیا، ڈیسیشن جو تھا US جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تھا۔ ایران کے ساتھ گو کہ بھی معاملات اس طرح نہیں ہیں، ایران کو بھی ذرا سختی دکھا رہے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن، اور انہوں نے انکار کر دیا ہے فی الحال نیوکلیر ڈیل میں واپس آنے کا، جب تک کہ یہ ایران تمام جو آبلیگیشنز ہیں انڈر دا نیوکلیر ڈیل اس کو کمپلائی نہ کرے۔ تو پریزیڈنٹ بائیڈن کا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ شروع کے دن ہیں، اسرائیل کا پریشر بھی بڑھے گا ایونچولی، گو کہ لگتا کچھ یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ صرف ون ٹرم پریزیڈنسی کا سوچ رہے ہیں، شاید وہ دوبارہ ان کی ہیلتھ اجازت نہ دے کہ وہ دوبارہ کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن اگر انہوں نے پرفارم اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اور ان کی جو اکانومی بھی ٹھیک رہی، پینڈیمک جو ہے کووڈ اس سے بھی اگر ٹھیک حل معاملات کر لیے تو پھر ممکن ہے کہ ان کی صحت پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 4 سال بعد ان کی صحت کیا کہتی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ صدر بائیڈن جو ہیں وہ ایک ٹرم ہی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس لیے سعودی عرب اور اسرائیل سے بھی پریشر رکھا ہوا ہے۔ ابھی تک انہوں نے بن نتنیاہو سے بات بھی نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کرپشن کا سلسلہ چل رہا ہے، ٹرائل چل رہا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف، اور دوسری طرف الیکشنز بھی آ رہے ہیں، میرے خیال میں 4-5 ہفتے کے بعد وہاں پہ انتخابات بھی ہو رہے ہیں اسرائیل میں، تو اس لیے شاید پریزیڈنٹ بائیڈن ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آیا اسرائیل سے بات کی نہ جائے، جو نئے وزیر اعظم آئے ان سے بات کریں، کیا کریں۔ تو مڈل ایسٹ کی ابھی صورتحال واضح نہیں ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بالآخر پریزیڈنٹ بائیڈن کو اور ان کی ٹیم کو کراؤن پرنس سے ہی ڈیل کرنا پڑے گا سعودی عرب کے، اور کیونکہ وہی جو ہیں اس وقت آل ان آل آپ کہہ لیجئے، یا ساری پاورز وہی ایکسرسائز کر رہے ہیں سعودی عرب میں، اور یہ ایک ینگ جنریشن آ رہی ہے، تو ایک انٹرسٹنگ سعودی عرب بھی ایک انٹرسٹنگ فیز سے گزر رہا ہے میرے خیال میں، جو 2030 ویژن ہے وہاں کا، وہ بھی امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کتنا پارٹیسپیٹ کرتا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے ٹرمپ کے دور حکومت میں تو کافی جو ہے تعلقات میں گرمجوشی پیدا ہو گئی تھی،
خاص طور پہ ٹرمپ صاحب نے جب نیوکلیر ڈیل سے نکلے، ایران نیوکلیر ڈیل سے، پھر اسرائیل کو تسلیم بھی کیا بہت سے عرب ممالک نے، تو کہا یہ جاتا تھا کہ اب سعودی عرب بھی کرے گا، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سعودی عرب کو قطعاً کوئی جلدی نہیں ہے، اور جب تک سعودی عرب کوئی صحیح معنوں میں کوئی ٹینجیبل چیز نہیں لے گا اسرائیل سے، فلسطین کے حوالے سے، اس وقت تک بڑا مشکل ہے سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ اس لیے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان پہ بڑا پریشر ہے اس سعودی عرب کی طرف سے، وہی میرا خیال تھا ایک غلط فاہیں تھیں ان لوگوں کی طرف سے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں۔ یہ ایک ففتھ جنریشن وارفیئر کا بھی حصہ ہے ناظرین، اور اس قسم کی جو افواہیں ہیں ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہی پھیلاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بالآخر سعودی عرب امپورٹنٹ ملک ہے، اور اگر بائیڈن نے کچھ زیادہ پش کیا تو پھر چائنا کے لیے رول بہت بڑھے گا سعودی عرب میں اور خلیجی ممالک میں، اور پھر جس طرح میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ پھر ممکن ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں چائنا امپورٹنٹ رول پلے کرے۔ تو ہمارے لیے تو یہ اچھی صورتحال اس لیے ہے بھی اور نہیں بھی کہ ہم اپنے کارڈز کس طرح کھیلتے ہیں، اور آیا ہمارے پاس کوئی کارڈ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہاں بھی اب نیٹو کی آج ایک میٹنگ ہو رہی ہے ڈیفنس منسٹرز کی، اور اس میں شاید یہی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ ابھی نیٹو جس کی تقریباً 10,000 فورسز ابھی افغانستان میں ہیں وہ شاید ابھی رہیں، تو یہ یو ایس کا بھی نکلنا بھی اٹس ناٹ اے شو ان، ابھی کوئی ڈیسائیڈ ٹھیک ہے وہ 1 مئی تک انہوں نے نکلنا تھا نیٹو فورسز نے اور یو ایس فورسز نے، جو 29 فروری کو جو پچھلے سال ایگریمنٹ ہوا تھا طالبان کے ساتھ، لیکن وہ بھی اب ڈاواڈول ہی لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے گیم جو ہے انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، اور سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ان کا بڑا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات کیسے چلتے ہیں، پھر امریکہ کا جو ہے یمن کے حوالے سے کیا پوزیشن ہوتی ہے، لیبنان، سیریا، عراق، یہ تمام وہ ایلیمنٹس ہیں یا فیکٹرز ہیں یا ویریبلز ہیں جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر ہیومن رائٹس کے ایشوز کس حد تک، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، یہ جو ایشوز ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کس حد تک اس کو پرسو کرتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دوستو ہوتا یہی ہے کہ ہر ملک اپنے قومی مفادات کو پرسو کرتا ہے، تو میرا اپنا خیال یہی ہے کہ جہاں امریکہ اپنے قومی مفادات کو پرسو کرے گا اس ریجن میں چائنا کے انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے، رشیا کے انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے، وہاں سعودی عرب بھی اپنے مفادات کو دیکھے گا کہ اس کے مفادات کہاں ہیں۔ اگر اس کو مفادات اپنے نظر آتے ہیں جہاں بھی، تو اس حساب سے ایڈجسٹمنٹ ری ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہے گی۔ تو وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ، لیٹس ہوپ کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہمارا ریجن خاص طور پہ کسی جنگ کا، ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔